ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا میزبان عبید آپ کے ساتھ جی کا بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیکنڈ T20. کیا ہوگی پاکستان کی پلینگ 11؟ آپ نے پہلے تو 2 ڈیبیو کروائے, ابرار احمد کو چانس دیا, لیکن اب کیا سیکنڈ T20 میں کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے بابر کپتان؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز, میچ کے اندر بارش ہوگی یا نہیں, جی ہاں کتنے % چانسز ہیں, اور ساتھ ساتھ میچ جیتے گا, کرکٹ جیتے گی یا بارش جیتے گی. تو پنڈی میں بیٹھ کے پنڈی کے موسم کا حوال ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر, سابق کپتان, سابق بلے باز نے جو ہے سلام کیا گا بابر اعظم کو, عماد وسیم کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گا. انہوں نے کہا ہے کہ عماد کے اوپر لگا ہوا زنگ کون اتارے گا بابر, تو تمہیں تو بابر عماد کے اوپر سے زنگ اتارنا چاہیے. اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے. ساتھ ساتھ مصباح الحق نے 3 بڑی ایڈوائسز دے دی ہیں بابر اعظم کو, کہا ہے مشورہ مفت ہے, مفت. جی ہاں کیا مشورہ دیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ مصباح الحق نے پاکستان کے جو فائنلائز کیے گئے پی سی بی نے کوچز, ہیڈ کوچز, جی ہاں ان حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے بڑی اپڈیٹ دی ہے. جی ہاں بڑا پریس کیا گیا, انہوں نے کیا کہا اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ کل میچ ہوا نہیں لیکن شاہین آفریدی نے ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا گیا. کیا ریکارڈ ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے. ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں, اور کمنٹ سیکشن میں کائنڈلی ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ, بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آپ کو بتاتے چلیں ابھی بھی میرے بالوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پنڈی کے اندر جو ہے بڑی جو ہے موسم اس وقت بڑا بارش والا ہے, اور بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. جی ہاں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بڑی طوفانی, بڑی دھواں دار بارش ہوئی ہے. کئی جگہوں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اولے پڑے ہیں, اور کئی جگہوں پر اتنی تیز بارش ہوئی ہے کہ جس کا کوئی میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کل کے ویدر کے حوالے سے, کل صبح 10 بجے کے بعد جو ہے سورج اپنا چہرہ دکھائے گا فینس کو, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپلیٹ سن رائز ہوگا 4 بجے شام کو, یعنی کہ 4 بجے ویدر بالکل کلیئر ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل 7 بجے چندہ مامو جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے, اور پھر سٹیڈیم کے اندر سیٹی بھی بجے گی, ٹاس بھی ہوگا, اور نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ بھی ہوگا. جی ہاں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں محسن خان پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر, سابق کپتان, سابق بلے باز بابر اعظم کو انہوں نے کہا ہے کہ بابر اگر تم یہی ڈیسیژنز کرو گے تو پھر تم سے اچھے کی کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلے تو اتنا غل غبارہ بنایا ہوا تھا عماد اور عامر, عماد اور عامر, عماد اور عامر. انہوں نے کہا عماد وسیم کو تم نے شاداب کی جگہ واپس کروایا تھا کم بیک, تو تم نے عماد وسیم کو ڈراپ کر کے شاداب کو کھلا دیا. جبکہ انہوں نے کہا کہ لیفٹ ہینڈ سپنر جو ہے اٹس ٹو مچ امپورٹنٹ فار یو پاکستان ٹیم. انہوں نے کہا کہ عماد وسیم کی ضرورت, اور سب سے بڑی چیز انہوں نے کہا کہ عماد اور عامر کو سب سے زیادہ میچز دینے چاہیے تاکہ ان کے اوپر لگا ہوا زنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز استعمال نہ کی ہو, آلموسٹ انسان ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے نا تو وہ پھر اس کی لازمی بات ہے, ہمارے پنجابی میں کہا ہوتی ہے ہڈیاں گٹے گوڑے جڑے نے نا جڑ جاندے نے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو جب تک تم یوز نہیں کرو گے, اس کو میچ نہیں دو گے زیادہ سے زیادہ, اس کی فارم واپس کیسے آئے گی. تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو پالیٹکس کا نام دے رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ بابر جو ہے وہ عماد کو کھلانا نہیں چاہتے, کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں بس اسی طرح ٹیم کے اسکواڈ کے ساتھ رکھا جائے گا, یا پھر ایسے مومنٹ کے اوپر عماد کو یوز کیا جائے گا جہاں پر عماد کی پرفارمنس نہیں ہوگی. ناؤ یو کین ایزیلی ڈراپ عماد وسیم فرام پاکستان ٹیم. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفیکلٹیز بنیں گی, لیکن میرے خیال سے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اب دیکھیں آپ کے پاس 17 پلیئر ہیں, اب آپ نے کس کس کو کھلانا ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر پی ایس ایل کی اپرچونٹی کے اوپر ایز اے بیسٹ آل راؤنڈر اگر آپ کو عماد وسیم کا موقع ملا تھا تو کل شاداب کی جگہ
آپ کو اماد وسیم کو یوز کرنا چاہیے تھا. بہرحال کل تو میچ ہی نہیں ہوا, لیکن اب میرے خیال سے اگر سیکنڈ میچ ہوتا ہے تو اماد وسیم کو موقع ملنا چاہیے, اور ردر دین آپ شاداب خان کو بے شک ریسٹ کروا دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اماد وسیم کو ٹائم موقع ملنا چاہیے. اگر آپ محمد عامر کو چانس دے رہے ہیں, محمد عامر کھیلا, تو حق اماد وسیم کا بھی ہے. تو بہرحال محسن خان جو ہے انہوں نے کہا کہ اماد اور عامر دونوں کو بھائی زیادہ سے زیادہ میچز ملنے چاہیے. اگر آپ نے ان کو کم بیک کروایا, اگر آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ واپس کروائی, اگر آپ نے ان کو نہیں میچز دینے, نہیں سب کچھ دینے, تو انہوں نے کہا پھر کیا آپ نے جو غل غبارہ مچایا ہوا تھا, جو آپ نے رولا مچایا ہوا تھا نا, اس رولے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف نقصان ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اس نقصان کا ذمہ دار ون اینڈ اونلی بابر اعظم ہوگا. تو اب بابر اعظم اس بدنامی کو یا اس چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں, تو میرے خیال سے تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. بہرحال آپ کو بتاتے چلیں, عامر بھی کہتے ہیں کہ میرا کم بیک جو ہوا ہے, فرسٹ انہوں نے شاہین افریدی کے بارے میں کہا, اور دوسرا انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ. انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے, خاص طور پہ شاہین افریدی نے مجھے کنوے کیا ہے, مجھے ایگری کیا ہے پاکستان ٹیم میں واپس آنے کے لیے, ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر نے آج آپ کو بتاؤں کہ روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے حوالے سے کہا, انہوں نے کہا زبردست قسم کے بلے باز ہیں, میں نے ایسے بیٹسمین کبھی نہیں دیکھے. انہوں نے کہا مجھے ان کے خلاف بالنگ کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے. ساتھ ساتھ عامر کہتے ہیں پاکستان کی اس وقت دنیا کی مضبوط ترین ٹیم ہے, ہم کوئی معافی تلافی کے حقدار نہیں ہیں اگر ہم ورلڈ کپ نہیں جیتتے. سٹریٹ اوے کلیئر میسج دے دیا عامر نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جیتنا ہی ہے ورلڈ کپ, اگر ہم نہیں جیتتے تو ہمارا کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ نہ مانا جائے گا, نہ وہ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال سے عامر کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی کشتیاں جلا دی ہیں, اب ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں, ٹرافی اس دفعہ لینی ہی لینی ہے T20 ورلڈ کپ کی. اب ملتی ہے نہیں ملتی, بہرحال یہ تو اگلے 12 میچز کے اندر نا آپ کو کلیئر ہو جائے گی پکچر کہ پاکستان ٹیم کے اندر کتنی یونٹی ہے, کتنا آپ ایک ہیں, آپ ورلڈ کپ جیتنے کی اسٹرینتھ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو اب آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا, خاص طور پہ انگلینڈ کی جو سیریز ہوگی اس کے اندر تو ویری کلیئر آپ کا سامنے پکچر آ جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں مصباح الحق نے بابر اعظم کو جی 3 جو ہیں ایڈوائسز دی ہیں. تو ایڈوائسز کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے تو بابر اعظم کو کہا ہے کہ بھائی آپ کو ٹیکٹیکل ہونا چاہیے, آپ کو پڑے گا, ٹیکٹک سیکھنی پڑیں گی, ڈیسیژن میکنگ کی کروشل مومنٹ کے اوپر آپ نے کیسے فیصلے کرنے ہیں سیکھنا پڑے گا, اپنی ماضی کی غلطیوں سے کہ کس سچویشن کے اوپر آپ نے کون سا غلط فیصلہ کیا تھا اور یہاں پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا انہوں نے کہا اپنے پلیئرز کو سپورٹ کریں, رائٹ ٹائم رائٹ چیز کے لیے, رائٹ کام کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے, اور تیسری انہوں نے بات کی کہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کو خود ٹیم کے اندر رول ماڈل ہونا چاہیے فٹنس کے لحاظ سے, اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے, تاکہ باقی پلیئر جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر سبق سیکھیں یا آپ کے نقشے قدم پر چلیں. ساتھ انہوں نے ایک اور چیز ایڈ کی, انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کے اوپر ہمیشہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ پلیئروں کو اچھے کاموں کے لیے تو بیک کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ غلط چیزوں کے لیے بھی اپنے پلیئرز کو بیک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ انہوں نے کہا کہ غلط چیز ہے. اور میرے خیال سے بابر اعظم کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, رکنا چاہیے. اچھی بات کی ہے, ہم اکثر بابر اعظم کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات بابر اعظم غلط, جیسے امام الحق کے حوالے سے ہے کہ امام الحق کو کئی جگہوں پر بٹھانا چاہیے تھا ورلڈ کپ میں, نہیں بٹھایا. ہم نے کہا فخر کو کھلاؤ, فخر کو نہیں کھلایا. اسی طرح ہم نے جب کہا ابرار کو موقع دینا چاہیے نواز کی جگہ, نہیں دیا. یہی مومنٹس تھے, یہی ڈیسیژن میکنگ تھی. پھر ایٹ اے ٹائم دونوں اینڈ سے سپنرز کا لگانا, یہ وہ غلطیاں تھی. اور یہی غلطی روہت شرما نے 2023 کے ورلڈ کپ کے اندر, ورلڈ کپ فائنل کے اندر آسٹریلیا کے خلاف کی, جس کے اوپر کافی زیادہ انڈیا میں کرٹیسزم ہوا. تو میرے خیال سے مصباح نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ بابر اعظم کو ٹیکٹکس سیکھنی ہے کروشل مومنٹ کے اوپر, ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے تمام بنائے ہوئے پلان چوک ہو گئے ہیں, وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال سے ایک اچھی ایڈوائس ہے, سیکھنا چاہیے بابر اعظم کو. بہرحال ساتھ ساتھ مصباح جو ہیں وہ گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا زبردست قسم کا, انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد
کہ جیسن گلیسپی جو ہے وہ اس وقت ریڈ بال کرکٹ کی کہیں پہ کوچنگ کر رہے ہیں سوائے ایٹلیٹ سٹرائکر کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسن گلیسپی ایک بڑا نام ہے، زبردست قسم کے بالر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ریڈ بال کرکٹ جو ہے وہ جیسن گلیسپی کی قیادت کے اندر جو ہے اچھا پرفارم کرے گی، ان کی کوچنگ کے اندر اچھا لرن کرے گی، سیکھے گی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فارنر کوچز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فارنر کوچ آپ نے لگا دیے ہیں تو بس، لیکن انہوں نے کہا کہ کوچ کی کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جیسن گلیسپی جیسا نام پاکستان ٹیم کے لیے بڑا بیسٹ ہے۔ ساتھ گیری کرسٹن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ گیری کرسٹن کے پاس زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی اچیومنٹ جو انہوں نے انڈیا کی کوچنگ کی، جو انڈیا نے ورلڈ کپ ون کیا۔ انہوں نے کہا گیری کرسٹن جیسا وائٹ بال کے اندر پاکستان کا کوئی کوچ ہے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہت بہترین قسم کی جو ہے وہ پرفارم کرنے جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے ان دونوں کے لیے وش یو گڈ بیسٹ آف لک، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مصباح ایسے کر کے سی وی دکھا رہے ہیں ایسے، تو میرے بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مصباح سی وی دکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بات کیا کہ اوپر ہیڈ کوچ جو ہیں وہ فارنرز ہوں گے لیکن نیچے پوری ہیرارکی جو ہے وہ مقامی ہوگی۔ تو اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مصباح جو ہے کوئی کوچنگ شوچنگ کے چکروں میں پڑے، مصباح بالکل ایسے نہیں ہے، میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایسا بالکل بھی نہ سمجھیں۔ بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہین افریدی نے بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ جی ہاں، شاہین افریدی نے 47 وکٹیں لے لی ہیں پہلے اوور کے اندر۔ اس سے پہلے بھوینشور کمار جو ہیں انہوں نے 46 وکٹیں اپنے نام کی بھی تھی ٹیم انڈیا کے، لیکن اب کل جو ہے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے اوور میں وکٹ لینے والے 47ویں پہلے اوور کی وکٹ لی ہے۔ جی ہاں، شاہین افریدی، اور شاہین افریدی اس طرح نمبر 1 کے اوپر آ گئے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر جو ہے بھونیشور کمار ہیں، اور نمبر 3 کے اوپر 43 وکٹس کے ساتھ محمد عامر ہیں۔ جی ہاں، محمد عامر بھی ان بالرز میں شامل ہیں جنہوں نے 43 وکٹیں لی ہیں پہلے اوور کے اندر۔ تو ٹاپ 3 کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں یہ 3 پلیئرز ہیں، جو ٹاپ 3 میں 2 پلیئر وہ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کل شاہین افریدی نے ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں پلینگ 11 کے حوالے سے۔ جی ہاں، دے دیا بابر اعظم نے اپنے فینس کو سرپرائز۔ ہماری اب جو ہے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ T20 پلینگ 11 جو پہلے میچ کی جو ہے نا، آپ ہماری پلینگ 11 اٹھا کے دیکھ لیں اور کل میچ میں کھیلنے والی پلینگ 11 اٹھا کے دیکھ لیں، سیم ایز لائک۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب جو سکواڈ کھیلنے جا رہا ہے اس کے اندر شاید آپ کو جو ہے تھوڑا بہت کہیں پر آپ کو چینجز نظر آئیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں بابر اعظم کپتانی کریں گے، ساتھ ان کا ساتھ دیں گے سائم ایوب، 1 ڈاؤن ہوں گے ہمارے محمد رضوان، اس کے بعد عثمان خان، افتخار احمد، محمد عرفان خان، شاداب خان کے اوپر مجھے اب ڈاؤٹ اس لیے ہے کیونکہ جس طرح کرٹیسزم ہوا کہ عماد وسیم کو ڈراپ کرنے کے اوپر، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شاداب کی جگہ آپ کو عماد وسیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں، لیکن یہ تو کل پلینگ 11 آئے گی تو پتا چلے گا۔ بہرحال شاہین افریدی، نسیم شاہ، محمد عامر اور ابرار احمد۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی جو ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔